کچھ لوگ شعبان کی رات میں قیام کرتے ہیں اور اس کے دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کوئی گناہگار ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ ہم اسے روزی عطا فرمائیں، کیا کوئی بیمار ہے کہ ہم اسے عافیت عطا فرمائیں، کیا کوئی سائل ہے کہ ہم اسے عطا کریں، کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع میں موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، لہذا اس رات میں عبادت کرنے اور اس کے دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت بالکل ہی ثابت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس رات میں صلاۃ الالفیہ یعنی ہزاری نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں کہا کہ اس حدیث کے موضوع اور منگھرت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے اس رات میں کرنے کا کوئی بھی کام ثابت نہیں ہے۔ نہ تو اس کے دن میں خصوصی روزے رکھے جا سکتے ہیں، نہ اس کی رات میں قیام کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی رات میں قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اہتمام کے ساتھ اس رات تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس رات سے متعلق ساری روایات قابل قبول نہیں، غیر معتبر ہیں۔ ہاں، ایک روایت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام طرق کو جمع کرنے کے بعد اسے صحیح ضرور کہا ہے۔ طبرانی، سنن ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی ساری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے صحیح بمجموع طرقہ، کہ یہ حدیث تمام طرق کو ملانے کے بعد بلا شبہ صحیح ثابت ہوتی ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں صحیح سند سے آئی ہے، لہذا اس رات میں بخشش کا اگر کوئی آدمی مستحق بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف 2 کام کرے۔ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، کیونکہ اس رات کی فضیلت میں جو بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لہذا پہلے نمبر پر اپنے عقیدے کی درستگی کی طرف دھیان دیں کہ ہم صرف ایک اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں، اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے تئیں اپنا دل پاک صاف رکھیں، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، اور کسی کے تئیں کینہ کپٹ نہ رکھیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ رات بخشش کی رات ہے تو اس رات میں عبادت کا اہتمام کیوں نہ کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہیں آپ کے صحابہ نے کوئی خاص عمل کیا ہے، اسی لیے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کے قیام سے متعلق نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے کچھ ثابت ہے۔ کسی رات کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور اس رات میں عبادت کا اہتمام الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن اور رات کی کتنی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس کی رات میں
اور اس کے دن میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جاتا، لیکن صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص مت کرو۔ ہاں، اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم روزہ رکھنے کے عادی ہو تو روزہ رکھ سکتے ہو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ کسی رات یا دن کی اہمیت اور فضیلت ہونے کے باوجود اس رات میں عبادت کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس رات میں عبادت کا ہمیں ثبوت نہ ملے، کیونکہ شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی، ہماری نہیں۔ پھر 15ویں شعبان کی رات جو معافی ملتی ہے، ایسی معافی صرف سال میں کوئی ایک دن نہیں ملتی، بلکہ ہر ہفتہ 2 دن سوموار اور جمعرات کو بالکل ایسی ہی معافی اللہ کی طرف سے عام ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا۔ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس مسلمان بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ بغض اور حسد ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو فضیلت 15ویں شعبان کی رات کی ہے وہی فضیلت سوموار اور جمعرات کی ہے۔ تو کیا سوموار اور جمعرات کے دن کو بھی عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے؟ اور یہ دن تو ہفتہ میں 2 دن آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں خصوصی طور پر عبادت نہیں کیا۔ ہاں، سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا ہے، اس لیے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، پر 15ویں شعبان کی رات میں عبادت ثابت نہیں، اس لیے ہم بھی 15ویں شعبان کی رات میں کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔